بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرق بين المرء وزوجه وما هم بالضارين من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم وما ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق وَلِبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت میں پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بیک گراؤنڈ بناتے ہیں، اور اس پر بیک پر جو حضرت سلیمان کی داستان ہے اور واقعات ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ مدینہ کے یہودیوں نے یا کلن یہودیوں نے اس چیز کی پیروی کی جس چیز کی شیطان نے پیروی کی، یا جس چیز کو شیاطین نے پڑھا حضرت سلیمان کی حکومت کے دوران۔ اور یہ یاد رہے کہ حضرت سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، شیطانوں نے کفر کیا، اور وہ کفر یہ تھا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل وہاروت وماروت، خدا نے دو فرشتے بابل کی زمین پر بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو جادو سکھائیں، اور وہ فرشتے اس سے پہلے کہ لوگوں کو جادو سکھائیں لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ یہ جادو ہے، اس سے اچھا کام بھی لیا جا سکتا ہے، اس سے برا کام بھی لیا جا سکتا ہے، لہٰذا ہم جو آپ کو سکھا رہے ہیں وہ اس لیے سکھا رہے ہیں تاکہ اس جادو سے آپ اچھا کام لیں۔ فلا تکفر، اور آپ کفر نہ کریں۔ اور انہی میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اس جادو کو سیکھ کر کے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ڈال دیتے تھے، اور وہ جادوگر جو جھگڑا ڈالتے تھے لوگوں کے درمیان، یہ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر کہ خدا کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ لوگ ایسی چیز سیکھ رہے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتی تھی اور ان کو فائدہ نہیں پہنچاتی تھی۔ اور یہ یاد رہے کہ جو چیز انہوں نے سیکھی ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، اس کا اس دنیا میں اور آخرت میں انہیں فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ نقصان پہنچے گا، اور وہ غلط چیز خرید رہے ہیں۔ کاش کہ وہ لوگ جانتے۔ اس آیت کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت سلیمان اللہ کے نبی تھے، اور ان کو نبوت بھی خدا نے دی اور حکومت بھی دی۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں جادوگروں کا راج ہوا تو خدا بندہ تعالیٰ نے اس جادو کے توڑ کرنے کے لیے فرشتے بھیجے کہ لوگوں کو پہلے جادو سکھائے اور پھر جادو کا توڑ پیش کیا جائے، کیونکہ جس چیز کو آپ جانتے نہیں، اس کو سمجھتے نہیں، اس کو سیکھنے نہیں، اس کو توڑ آپ پیش نہیں کر سکتے۔ اور جب وہ خدا کی طرف سے فرشتے آئے تو فرشتوں نے لوگوں کو جادو سکھانے سے پہلے یہ کہا کہ یہ جو جادو ہے آپ کو ہم سکھا رہے ہیں، اس کے دو پہلو ہیں، اس کا فائدہ بھی ہے، اس کا نقصان بھی ہے۔ ہم آپ کو اس کو فائدے کے لیے سکھا رہے ہیں، آپ نے اس کو غلط جگہ استعمال نہیں کرنا، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں جس کے دونوں استعمال ہیں، اچھا استعمال بھی ہے، برا استعمال۔ جیسے ایٹم ہے، ایٹم جو ہے وہ دوائیوں کے لیے بھی، میڈیکل میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، کئی اچھے کام میں زراعت میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، بجلی اس سے بن سکتی ہے، اور لیکن اس سے جو ہے وہ ایسی چیز بھی بنتی ہے جو انسانیت کے لیے نقصان دہ۔ فرشتوں نے لوگوں کو بتایا کہ آپ ایسا کریں۔
حضرت سلیمان کے زمانے تک تو ایسا رہا، لیکن حضرت سلیمان کے زمانے کے بعد اگرچہ خود حضرت سلیمان نے یہ کہا تھا کہ یہ جو فرشتے آپ کو جادو سکھا رہے ہیں، جو پڑھائی آپ کو انہوں نے دی ہے، جو تعلیم آپ کو دی ہے، جو آپ نے اس نوٹ جو لیے ہیں ان کی تعلیمات سے، ان کو چھپا دیں، ان کو مخفی کر دیں، تاکہ لوگ اس سے بعد میں غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ لوگوں نے کیا حضرت سلیمان کی وفات کے بعد وہ کاغذ ڈھونڈ لیے، اور ڈھونڈنے کے بعد ان کاغذوں سے جادو کو دوبارہ جگانے کی کوشش کی اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، حتیٰ یہاں تک ہو گیا کہ لوگوں نے حضرت سلیمان پر بھی الزام لگایا کہ حضرت سلیمان کیا نبی نہیں تھے، معجزات ان کے پاس نہیں تھے، بلکہ وہ بھی جادو کرتے تھے۔ تو قرآن نے آ کر کہا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ حضرت سلیمان بھی جادو کرتے تھے، لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے، غلط قسم کا جادو کرتے تھے، یہ تمہاری بھول ہے، یہ تم غلط کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ تورات میں، بلکہ یہودیوں کے ہاں ابھی بھی مشہور ہے کہ حضرت سلیمان نبی نہیں تھے بلکہ جادوگر تھے، اور اسی سے کنسپٹ ابھی بھی پاکستان میں، انڈیا میں چل رہا ہے، نقش سلیمانی۔ آپ بعض اوقات لوگ آپ کو نقشہ دیتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ آپ کو تویز کر کے دے رہے ہیں، اوپر اس کے لکھا ہوتا ہے، نیچے جو اس پہ کھانے بنے ہوئے ہوتے ہیں کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے نقش سلیمانی۔ یعنی یہ چیز ابھی بھی لوگوں کے درمیان یہودیوں سے منتقل ہوئی ہے، جو یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت سلیمان نبی نہیں تھے، ان کے پاس معجزات نہیں تھے، بلکہ وہ کیا تھے؟ جادوگر تھے۔ لیکن قرآن وضاحت کر رہا ہے، اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان کی یہ داستان بیان کرنا اور اس کی وضاحت کرنا قرآن نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ آپ کو پہلے سے بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ آیات مدینے کے یہودیوں کی طرف مخاطب ہیں، ان کے احوال بیان کر رہی ہیں، ان کے عقائد کو بیان کر رہی ہیں کہ یہ تم جو ہمارے نبی کو نہیں مان رہے ہو، ہمارے نبی کا انکار کر رہے ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم تو وہ جس نے حضرت سلیمان کو نہیں مانا، بلکہ ان پر تہمت لگائی، کہا کہ حضرت سلیمان کیا ہے؟ جادو کرتے تھے، حضرت سلیمان نبی نہیں تھے، ان کے پاس معجزہ نہیں تھا، بلکہ وہ کیا تھے؟ جو چیز ایکسٹرا آرڈنری پیش کرتے تھے وہ جادو تھی۔ اب یہاں پر کچھ فقہی مسائل ہیں، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ آیا جادو کرنا، سیکھنا، سکھانا جائز ہے، جائز نہیں؟ اور یہاں پر ایک چیز بھی آپ خدمت میں عرض کروں کہ معجزے اور جادو میں کیا فرق ہے؟ معجزے اور جادو دونوں اس چیز میں مشترک ہیں کہ یہ دونوں ایکسٹرا آرڈنری ہیں، ہر آدمی ایسا نہیں کر سکتا، لیکن فرق ہے، دو بنیادی فرق ہیں معجزے اور جادو میں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ معجزے کا توڑ نہیں پیش کیا جا سکتا، جادو کا توڑ پیش کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جادو کو سیکھا اور سکھایا جا سکتا ہے، معجزے کو سیکھا اور سکھایا نہیں جا سکتا۔ اب فقہی لحاظ سے جادو کرنا ناجائز ہے، جائز نہیں ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ جادو کرے، لیکن جادو کا توڑ پیش کرنے کے لیے، انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جادو کو سیکھنا جو ہے وہ جائز ہے۔ امام جعفر صادق کی خدمت میں، علیہ السلام کی خدمت میں، ایک شخص حاضر ہوا، کہا کہ میں اس سے پہلے جادو کرتا رہا ہوں، لوگوں کو نقصان پہنچاتا رہا ہوں، اور اس کا کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا کہ اس کے بعد لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، اگر جادو تم کر رہے ہو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا تم کر سکتے ہو۔ اس طرح شریعت میں ہے کہ جادو کو اس مقصد سے سیکھنا یا سکھانا جائز نہیں ہے کہ آپ اس سے غلط فائدہ اٹھائیں یا کسی کو نقصان پہنچائیں۔ اور اب بعض اوقات لوگ جو ہے زیادہ اس کو بہتر بنانے کے لیے، اس کو خوفناک بنانے کے لیے، اس کو اچھے طور پر پیش کرنے کے لیے کہ ہم بڑے ماہر ہیں، جادو کے مختلف نام دے دیتے ہیں، بنگالی جادو، کالا جادو، اس کا کنسپٹ کہیں نہیں پایا جاتا، یہ صرف ایک قسم کا لوگوں کو اوپر نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے جو ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ اسلام نے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کرنا اس کو صحیح نہیں سمجھا، اور یہ بھی آپ جانیں کہ اسلام نے جادو کی حقیقت کو بیان کیا ہے اور اس کو حقیقی جانا ہے، اور اس کو ایک علم کے طور پر پیش کیا ہے کہ جادو بھی دوسرے علوم کی طرح ایک علم ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جادو ہے اور اس کی حقیقت ہے تو خداوند تعالیٰ اس جادو کو کیوں نہیں روکتا؟ کیا جادو خدا کے اختیار سے بالاتر ہے کہ خدا اس کو نہیں روکتا یا روک نہیں سکتا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کے علم سے، اس کی طاقت سے جادو بالاتر نہیں ہے، لیکن کیونکہ خداوند تعالیٰ نے اس دنیا کو انسانی اختیار پر مبنی رکھا ہے، اور اس بنا پر دنیا کو خدا نے خلق کیا کہ ہر انسان خود مختار ہے اچھا کرنے میں اور برا کرنے میں، اور جادو ایک علم ہے، وہ اگر ہم کہیں کہ وہ خدا جو ہے اس کو سیکھنے کی اجازت نہ دے، خداوند تعالیٰ اس پر انسان کو قدرت نہ دے، تو پھر کیا ہوگا کہ انسان مجبور ہوگا۔ پھر کہہ سکتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، جب مجبور ہے تو اس کو سزا اور جزا نہیں دی جا سکتی، اور مجبور کو سزا اور جزا دینا خدا کے عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ اور بس اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جادو جو قرآن نے کہا کہ خدا کے اذن سے ہوتا ہے، یعنی خدا نے اجازت دی ہوئی ہے، یعنی انسان خود مختار ہے، یہ مراد اس سے۔ اور اسی آیت سے کچھ نکات نکلتے ہیں۔ پہلا نقطہ نکلتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اسلامی حکومت میں، ایک نبی کی حکومت میں سب لوگ اچھے ہوں، اس میں اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، برے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ خود حضرت سلمان کے زمانے میں اچھے لوگ بھی تھے، برے لوگ تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو شیطان کی پیروی کرتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت سلمان کی پیروی کرتے تھے۔ اور اسی آیت سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے کہ شیطان کبھی بھی فارغ نہیں بیٹھتا، وہ ہمیشہ اپنے وسوسے پھیلاتا رہتا ہے، حتیٰ خود نبی سلیمان کے زمانے میں، حتیٰ نبی کریم کے زمانے میں بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ایسے کام کرے۔ اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ حتیٰ وہ لوگ جو کہ نبی کی صحبت میں تھے، نبی کے قریب تھے، چاہے گزشتہ انبیاء کے ہوں، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ہوں، ان میں اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، برے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں صرف مسلمان نہیں تھے، صرف مومن نہیں تھے، اس میں منافق بھی تھے، اس میں یہودی بھی تھے، اس میں بت پرست بھی تھے، اس میں خدا سے دور لوگ بھی تھے، وہیں لوگ تھے نبی کی محفل میں بیٹھتے تھے لیکن پیروی شیطان کی کرتے تھے، نبی کی محفل میں بیٹھتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے لیکن قرآن کے الٹ جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، جس طرح حضرت سلمان کے زمانے میں ہوا۔ بس نبی کے ساتھ ہونا، نبی کی محفل میں بیٹھنا، جو اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ وہاں پر صحیح ہوں۔ اور یہاں پر ایک اور نقطہ نکلتا ہے کہ نبوت اور حکومت ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہے، دین اور حکومت ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہے۔ حضرت سلیمان نبی بھی تھے اور حاکم بھی تھے، نبی بھی تھے اور اپنے ملک پر حکومت بھی کرتے تھے۔ اور اسی چیز سے ایک نقطہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات لوگ اپنے کام، غلط کام کو صحیح قرار دینے کے لیے کیا کرتے ہیں، اللہ کے خاص بندوں پر تہمت لگا دیتے کہ حضرت سلیمان کے بعد کچھ لوگوں نے جادو کو اپنایا، جادو کو اپنے لیے پیشہ بنایا اور اپنے کام کو صحیح کرنے کے لیے یہ تہمت لگا دی کہ حضرت سلیمان بھی جادوگر تھے، جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا کہ بعد خلفاء آئے، انہوں نے کچھ غلط کاریاں کی، غلط کام کیے، بنو امیہ کے خلفاء نے، جب لوگوں نے اعتراض کیا تو فوراً کہہ دیا کہ یہ کام نعوذ باللہ نبی بھی کیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کام نعوذ باللہ کیا ہے، بلکہ یہاں پر تہمت لگا دی کہ نبی جو ہے وہ گناہگار ہیں اور صرف دینی معاملے میں جو ہے وہ معصوم ہیں، دین سے ہٹ کر جو بھی بات کریں گے، جو کام بھی کہیں گے وہ عصمت سے خالی ہے، اس میں عصمت نہیں پائی جاتی۔ اور بہت ساری جعلی حدیثیں مختلف کتابوں میں اکٹھی کی اور جن سے مواد ملا دشمنان اسلام کو، اور لوگوں نے آ کر ہمارے نبی کے کریم کے خلاف کتاب لکھی، اور جب لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جو پوائنٹ ذکر کیے ہیں اپنی کتابوں میں، اپنی کتاب میں جو نبی کریم کے خلاف لکھی ہے، یہ کیا ہے، آپ کی اسلامی کتابوں سے ہم نے لی ہے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے، جادو کو غلط مقاصد کے لیے سیکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ کفر کا نتیجہ بنتا ہے، بلکہ یہ کفر کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔
اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے دنیا میں ایسے کام ہیں جس سے آپ اچھا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، غلط فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ غلط فائدہ اٹھانے کی نیت سے اس کو بنائیں گے یا اس کو سیکھیں گے تو جائز نہیں ہے، آپ کفر کا مرتکب ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کو اگر اچھے فائدے کے لیے آپ سیکھ رہے ہیں، اس کا استعمال کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ مثلا یہی ایٹم ہے، اس کو اگر آپ انسانیت کی فلاح کے لیے بنا رہے ہیں، انسانیت کی فلاح کے لیے سیکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے سیکھ رہے ہیں تو کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اسی آیت سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، بعض کاموں کو سیکھتے ہیں تاکہ اس سے انسانوں کو نقصان پہنچائیں، اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور علم کا ہونا یہ بھی انسان کے لیے آزمائش ہے کہ انسان اس علم کو کہاں استعمال کرتا ہے، کہ اچھے کام میں استعمال کرتا ہے، برے کام میں استعمال کرتا ہے۔ دیکھیں نا، میں آسان سی مثال دوں، ڈاکٹر کو منجی سمجھا جاتا ہے، نجات دہندہ سمجھا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے بڑا رحم دل جو سمجھا جاتا ہے، سب سے بڑا انسانیت قریب ڈاکٹر کو سمجھا جاتا ہے۔ میں معذرت سے عرض کروں گا اگلا جملہ، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، لیکن یہی ان ڈاکٹروں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں آئے ہیں، لیکن بہت کم، کہ جنہوں نے لوگوں کو زہر کے ٹیکے لگائے ہیں، جنہوں نے لوگوں کو غلط رپورٹیں بنا کر دی ہیں، جو لوگوں کو جو ہے نقصان پہنچاتے ہیں اور پہنچائے انہوں نے، ایسے بھی موجود ہیں، لیکن کم ہے، بہت کم۔ اس طرح ایک عالم دین بھی جس کا کام ہے ہدایت دینا، جس کا کام ہے لوگوں کو صحیح راستے پر لگانا، جس کا کام ہے لوگوں کو پریشانی سے بچانا، ان میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو غلط راستے پر لگاتے ہیں، آیات قرآن کو بیچتے ہیں، دین کو بیچتے ہیں، دین کو کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یعنی یہ صرف دیکھ کر کے کوئی اچھا محکمہ ہے اور ہمدرد محکمہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے سارے جو ہے وہ وہاں پر ایکسپرٹ یا سارے وہاں پر اس کے علم رکھنے والے وہ اچھے ہوں۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح وہاں پر لوگ جادو اس لیے سیکھتے تھے حضرت سلیمان کے زمانے میں کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالیں، تفرقہ ڈالیں، آیت قرآنی بتا رہی ہے کہ جو آدمی بھی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ڈالنے کی کوشش کرے گا، ان کے درمیان جھگڑا بڑھانے کی کوشش کرے گا، ان کے درمیان جدائی ڈالنے کی کوشش کرے گا، وہ شیطانی کا کام کر رہا ہے، اور ممکن ہے یہی کام بعض اوقات اس کو کفر تک لے جائے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ لوگ اس دنیا میں جادو سیکھتے ہیں اچھے کام کے لیے، کچھ لوگ جادو سیکھتے ہیں برے کام کے لیے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی بھی کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے وہ دراصل اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یعنی کس طرح اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ آج تو ممکن ہے کسی کو اس نے نقصان پہنچایا ہے، آج تو ممکن ہے کہ وہ کسی کے لیے گڑھا کھود رہا ہے، لیکن ممکن ہے کل خود ہی اس گڑھے میں گر جائے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ آخرت میں اس نے حساب دینا ہے۔ اگر کسی کے خلاف جادو کرے گا، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو آخر وہ حساب دے گا خدا کی بارگاہ میں۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کفر یہ جو ہے جادو کفر ہے۔ کفر کیوں ہے؟ کیونکہ ایک ایسا کام ہے جو انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ اسی وجہ سے شریعت میں کہا گیا ہے کہ جہاں پر مختلف قسم کے غلط کاموں کی، مختلف قسم کے جرم کی جو سزا مقرر کی ہے، اور ان میں سے بھی جادوگر کی سزا بھی اسلام میں کہا گیا ہے کہ وہ اس کو پھانسی دی جائے گی یا اس کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن اس کی بھی شرط و شرائط ہیں، کس حد کا جادو ہو، کس قسم کا جادو ہو، اور کس سطح کا جادو ہو۔ یعنی ایک آدمی ہے صرف جو اسی حد تک کر رہا ہے، لوگوں کو خوش کر رہا ہے، شبدہ بازی کر رہا ہے، شبدہ بازی بعض اوقات جادو تک انسان کو نہیں لے جاتی اور نہ ہی جادو شمار ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم روکتے ہیں، اگر سوال جواب